بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب کچھ چاہنے والوں کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ چاہنے والے امام کے گزرے ہیں، کہ جس میں سے ایک کا ذکر ہے کہ جعفر ابن شریف جرجانی، وہ خود لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت جو ہے حج کو گیا تھا، جب میں حج سے واپس آنے لگا تو امام کی خدمت میں نے کیا کیا، حاضری دی، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ مولا میں جرجان سے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جرجان کے لوگ جو ہیں کافی مدت سے آپ کے آنے کی جو ہے وہ منتظر ہیں کہ آپ وہاں پہ تشریف لائیں اور انہیں شرف ملے کہ وہ آپ کی زیارت سے کیا ہو، مشرف ہو۔ تو امام نے کہا کہ تم یہاں سے جب جاؤ گے تو تمہارا راستہ اتنا طویل ہے، یعنی جہاں سے وہ سفر کرنا شروع کیا تھا اور امام سے ملاقات اس نے کی تھی وہاں پہ حج کے سے فارغ ہو کر، تو امام نے اسے بتایا تھا کہ 190 یعنی 190 ڈے کے بعد، 190 دن کے بعد تم اپنے شہر کو پہنچو گے، اپنے وطن میں پہنچو گے، اور جس دن تم وہاں پر پہنچو گے اسی شام میں وہاں پر آؤں گا، میں وہاں پر تشریف لانے والا ہوں، تم انہیں جا کر خبر دیتے ہو۔ اسی طرح سے یہ جو تھا جرجانی، مثلا جعفر ابن شریف جو جرجان کا رہنے والا تھا، اس لیے جرجانی اس کا ٹائٹل تھا۔ خوب یہ کہتا ہے کہ میں اس ٹائم پر، یعنی جس طرح سے انہوں نے مجھے اس دن کو گن کر بتایا تھا، اسی وقت میں پہنچا، اور جو معین وقت میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا، میں نے جا کے لوگوں کو جیسے ہی وہاں پر لوگوں کو یہ خبر دی کہ امام یہاں پر تشریف لانے والے ہیں، تو لوگوں کے درمیان جب میں نے یہ سب کچھ بتا دیا اور لوگ ان کو منتظر ہونے لگے، تو میں نے دیکھا جس طرح سے امام نے وعدہ کیا تھا، اپنے وعدے کے مطابق وہ وہاں پر تشریف لائے، لوگوں کے درمیان انہوں نے آ کر جو ہے ان سے ملاقاتیں کی اور لوگ ان کی زیارت سے شرفیاب ہوئے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ایک مشکلات پیش کیں لوگوں نے، اپنی اپنی پرابلمز جتنی بھی تھیں، ان کے سختیاں تھیں، چن وہ اللہ کے رہبر ہیں، اللہ کی طرف سے نمائندہ ہیں، اور خدا نے ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کو رحمت قرار دیا ہے، کہ آج بھی ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ آج بھی وہ اگرچہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ کیا ہے، زندہ و جاوید ہوا کرتا ہے۔ آج بھی ہم کسی بھی معصوم کو اگر آواز دیتے ہیں، واقعاً اگر ہم حس نہ کریں اس چیز کو، اگرچہ ہمیں فیل نہیں ہوتا، لیکن وہ ہماری مدد کو ضرور آتے ہیں، وہ کوئی بھی امام ہو، خوب چاہے وہ پہلے امام ہوں، چاہے وہ چوتھے امام ہوں، یا کوئی بھی امام کو آپ پکاریں، بالخصوص جب ہم اپنے آخری حجت کو، اپنے زندہ امام کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری کیا کرتے ہیں، مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہوتا کہ جو امام اہل بیت کی کڑی معصوم جب لوگوں کے درمیان زندگی کیا کرتے تھے، تو کیسے ممکن نہیں تھا کہ جو آج ہماری یعنی شہادت کا جام پی کر بھی ہمارے لوگوں کے درمیان وہ نہیں ہیں، خوب، اور آج بھی وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، آج بھی وہ ہمارا ہاتھ مشکلات میں تھامتے ہیں، تو کیسے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس زمانے میں جب کہ لوگوں کے درمیان زندگی کرتے تھے، وہ کبھی کسی کو بھی مشکلات میں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ خوب چن لوگوں کو جو ان کے عقیدت مند لوگ تھے، جو ان سے محبت کرتے تھے، جو ان کے پیروکار تھے، چاہنے والے تھے، انہیں ایک امید لگی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی مشکلات کو حل کروایا امام سے، کہ جس طرح سے ایک مثال کے طور پہ وہاں پر ایک نصر بن جابر تھا، کہ جس کے بیٹا جو ہے نابینا تھا، اور وہ اپنے بیٹے نابینا بیٹا کو لے کر آتا ہے امام کے پاس، امام اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی روشنائی واپس چلی آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو بھی معجزات تھے ان کے، جو بھی ان کی محبتیں تھیں، جو بھی مشکلات کو حل کرنا تھا، یہ ساری چیزیں کر کر امام جو ہے دوبارہ پلٹ جاتے ہیں۔ خوب اسی طریقے کے کئی چند واقعات امام کی حیات طیبہ سے ملتے ہیں، کہ ہم نے کبھی بھی کسی بھی معصوم کو اس طرح سے نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے لیے شفیق و مہربان نہیں ہو، نہیں، ہم نے کہیں پر بھی یہ پہلو نہیں دیکھا کسی بھی معصوم کا کہ کوئی کبھی خشن رویہ رکھے، کبھی کوئی سخت رویہ رکھے۔ دشمنوں سے بھی وہ اسی طرح رہتے تھے جتنا عدل سے رہنا چاہیے، انصاف سے رہتے تھے، یعنی دشمنوں کو بھی جب سامنا ہوتا تھا تو انہیں اتنی ہی سزا دی جاتی تھی جتنا وہ حقدار ہوتا تھا، اور جتنا اسلام کے قوانین میں، الہی قوانین میں جتنا حق تھا، بس اس سے زیادہ وہ اپنی پرسنل ایشوز بنا کے کبھی بھی سختیاں نہیں کرتے تھے، اور نہ جانے کتنے دشمنوں کو اپنا دوست بنانے میں ان لوگوں کا کردار اس طرح سے ہوتا تھا کہ وہ دشمن کو بھی دوست بنا لیا کرتے تھے۔ خوب ایسے کئی چند واقعات ہیں کہ جو ہمیں ملتے ہیں
تو یہ واقعات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ واقعات صرف ہمارے ایک یہ کہیں کہ ہاں ایک کہانی کے طور پہ، ایک داستان کے طور پہ ہم نے سن لیا، نہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے ایک عبرت ہوتا ہے، ایک درس ہوتا ہے کہ جو امام اتنا شفیق ہو اور وہ آج بھی ہماری، وہ معصومین علیہ السلام آج بھی ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہماری زندگی کی جو عنایتیں ہیں، جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ انہی کے صدقوں سے ساری ہو جا رہی ہیں۔ اگر ان کے وجود و کرم کا سایہ نہ ہو ہمارے اوپر تو واقعاً ہماری زندگی کیا ہوگی؟ خلوت ہو جائے گی، تاریک ہو جائے گی۔ خوب، اب یہ کہ چون زمانے میں ہر معصومین کے آپ جانتے ہوں گے، آپ لوگوں کو علم ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ معصومین علیہ السلام کی زندگیاں بڑی سخت ہوا کرتی تھیں، بڑی مشکلات سے گزارا کرتے تھے، یعنی یوں ہی تو نہیں شہادت پہ پہنچ جاتے تھے، جہاں پر چاہنے والے موجود تھے ان کے ڈبل تعداد میں کیا ہے، دشمن بھی موجود تھے۔ تو جس طرح سے امام کے دشمن بھی موجود تھے، کئی ایسے ہوتے تھے کہ جو امام کے مقابل میں آ کے کھڑا ہونے چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے مثلا کا واقعہ ہے کہ کسی فلسفی اسحاق کندی جس کا نام تھا، اس نے ایک بار ایسے ہی بیٹھے بیٹھے، وہ کہتے ہیں شیطانی وسوسہ اسے آتا ہے اور ایک لغو تصور ذہن میں آتا ہے کہ میں کیا کروں، قرآن مجید کی مخالفت میں آ کے کوئی کتاب لکھوں جس میں یہ ثابت کر سکوں کہ ایک آیت دوسری آیت سے میل نہیں کھاتی، یا کوئی کلمات، کوئی مفہوم جو ہے قرآن مجید کا وہ دوسری چیزوں سے ٹکراتا مثلاً یہ کہ یعنی ایک آیت میں کسی اور چیز کا حکم آیا، دوسری آیت میں اسی چیز کو، حکم کو جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے، یعنی دوسری آیتیں اس طرح سے مفہوم نکلا کہ ایک آیت میں کچھ اور مطلب نکل رہا اور دوسری آیت اس کو کاٹ کر رہی ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزوں کو اٹھا کر ایک باطل اعتبار سے کیا کرنا چاہتا تھا، پیش کرنا چاہتا تھا، جس کے بنا پر اس نے کتاب لکھنا شروع کی تناقض القرآن کے نام سے، ٹھیک ہے نا۔ تناقض القرآن یعنی قرآن کے نقص، ٹھیک ہے نا، جو قرآن میں عیب پائے جاتے ہیں، اس کے نام سے انہوں نے کتاب لکھنا۔ اتنا زیادہ اس کے اندر محو ہو گیا کہ اس نے کیا کیا، پوری طرح سے اس کے اندر بزی ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے بالکل بزی کر دیا، لوگوں سے مطلب سوشلائز نہیں کرتا تھا، آنا جانا اس نے بند کر دیا۔ کچھ چند شاگرد اس نے جمع کر لی کہ جو اس کی مدد بھی کیا کرتے تھے اور اس کے اطراف میں ہوا کرتے تھے۔ خوب، جب یہ ساری خبر جو ہے امام تک پہنچتی ہے، امام کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کسی ایسے اعتراض کو، کسی ایسے ڈاؤٹ کو اس کے سامنے رکھنا ہے جس کو وہ حل نہیں کر پائے، اسی چیز سے اس کو شکست دی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں دی جا سکتی۔ خوب، تو یہ کردار تھا امام کا، یہ کردار تھا معصومین علیہ السلام کا کہ جھگڑا، لڑائی، بحث و بحث کا یہ ساری چیزوں کا مرحلہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ کسی کو شکست دیتے تھے تو اپنے علم کے طور پر معصومین علیہ السلام لوگوں کو شکست دیا کرتے تھے، کہ جہاں پر سامنے والا یعنی جو طرف ہے، جو مقابل میں ہے، وہ اپنے آپ زیر خم ہو جاتا تھا ان کے سامنے، اور اسی طرح سے وہ اپنے علم کے ذریعے سے، نہ کسی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے، نہ کسی جھگڑے اور لڑائی و فتنہ و فساد کا اعتراضات کرتے ہوئے، اس طرح نہیں، بہترین روش کو اپناتے تھے اور بہترین روش سے اسے راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتے تھے۔ خوب، تو یہ ساری چیزیں جو روش معصومین رہی ہیں، ہماری آج ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم انہی روشوں کو کیا کریں، خود بھی اپنی زندگی میں لے کر آئیں، کہ اماموں نے جس طرح سے زندگیاں کی ہیں، اماموں نے جس طرح سے ہر چیزوں کو فیس کیا ہے، کیونکہ زندگی کا ہمارا جو لائف کا جو چلتا رہتا ہے، اس میں کئی مقامات ایسے جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پر سکھانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن واقعاً اگر ہم اپنے علم کو وسیع کرتے جائیں تو کوئی بھی مشکلات دنیا کی ایسی نہیں ہے جہاں ہمیں اہل بیت کے درس نہ ملا ہو، چاہے وہ مصیبت غمگین ہو، چاہے وہ خوشیوں کا ماحول ہو، چاہے وہ دشمنوں سے مقابلہ ہو، چاہے وہ جاہلوں کے درمیان اپنے آپ کو رکھنا ہو، اس کے بیچ میں گڑ جانا ہو، ہر چیز کا جو ہے وہ مثالی جو ہے حل ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی سوانح زندگی سے، ہمیں سوانح حیات سے ہمیں چکر ملتا ہے۔ خوب، یہاں پر امام نے اس چیز کو ارادہ کیا کہ اس چیز کا رکھ کر اعتراض کر کے اسی فلسفی مثلا فلاسفر کو، اسحاق کندی کو جو ہے شکست دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنے باطل ارادے سے وہ پلٹ جائے۔
ٹھیک ہے نا. چون قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. امام معصومین علیہ السلام کے پاس وہ ایک امانت تھی، اس کی حفاظت ان کی ضرورت، یعنی ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جو چیزیں ان کے گھرانے سے منسوب ہے اس پر کوئی آ کر اعتراض اب کر جائے. خوب امام نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا، اپنے کام کو انجام دیا، اور اس کے بعد ایک بار ایسے ہی اس کا شاگرد یعنی اس فلسفی اسحاق کندی کا شاگرد جو ہے وہ امام کی بارگاہ میں آتا ہے. امام کہتے ہیں کہ کیا تم اس چیز سے، اس جو کام میں باطل کام وہ کر رہا ہے، جو یہ کام وہ شیطانی کر رہا ہے، شر سے اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے، تم کیا اسے دور نہیں کر سکتے؟ کام ہے تو شاگرد ہوں بھائی، میں تو اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کس طرح سے اسے دور رکھ سکتا ہوں ان سب چیزوں سے. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں روش بتاتا ہوں، میں ایک اعتراض دیتا ہوں تو میں تم اس کے سامنے جا کے پیش کر دو، اگر اس کا جواب دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے. اب امام نے اسے بتا دیا، یہ واپس گیا اپنے شاگرد کے پاس. امام نے روش بتائی کہ سب سے پہلے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اس سے سوال کرنا ہے، تو تم سب سے پہلے یہ کرو گے کہ اس سے کلوز ہونا سٹارٹ کرو، ان سے انسیت پیدا کرو. خوب جب تو تم اس سے کلوز ہو جاؤ گے، جب اس سے فرینک ہو جاؤ گے، تو وہ دھیرے دھیرے تم پر اعتماد کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور جب اعتماد کر پائے گا تو تم اس اعتراض کو، ایک سوال کو اس کے سامنے رکھ دینا، اور اس کے بعد دیکھنا کہ اس کا رویہ کیا ہے. امام نے روش بتائی کہ اگر انسان کو اپنی بات منوانی ہے، انسان کو اگر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہوتا ہے کسی کے سامنے، تو ہم ایسے دھڑلے سے جا کے بالکل سامنے سے اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے کہ بھئی نہیں تم غلط ہو، تم یہ اس کا جواب دے دو. نا، طریقہ کار ہوتا ہے. امام نے کہا سب سے پہلے کیسا طریقہ کار؟ انسیت پیدا کرو، محبت پیدا کرو، اس سے کلوز ہو. جب وہ تم پہ ٹرسٹ کرنے لگے، جب وہ تم پر یقین کرنے لگے، اب دھیرے دھیرے اپنے نظریات کو اس کے اوپر حاوی کرنا سٹارٹ کر دو. آج اگر ہم امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرتے ہیں تو ایسے نہیں کہ ہم کسی کو پہچانتے نہیں اور ہم ہاتھ پکڑ کے اسے بتا دیں بھائی تم غلط کر رہے ہو، تم ایسا نہیں ویسا نہیں. یہ نہیں کر سکتے، ایسے فساد برپا ہوتا ہے. اگر کسی کو سمجھانا ہے تو اپنے فعل سے سمجھانا ہے، اگر کسی کو کچھ کرنا ہے، کسی کو کچھ سکھانا ہے تو یہ محبت اور انس سے سکھانا ہے. یہ ہمارے لیے درس ہے زندگی میں جو ہمیں ائمہ اطہار علیہم السلام سکھاتے ہیں. بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.